بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے ایمان مفصل کے تحت، اس میں یہ بھی ہے کہ کیا کریں، ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں جو ہے اس بات کا ذکر جو ہے وہ کون سی صورت میں کیا گیا ہے؟ سورۃ الفتح میں کیا گیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ، کہ محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سلسلہ ان پر جو ہے وہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام پر جو ہے یہ مہر ہے ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا کس طرح سے ذکر کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ حدیث شریف میں فرمایا، اپنے خاتم النبیین کا اعلان فرمایا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ اسی طرح اب جو شخص جو ہے وہ ختم نبوت کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ختم نبوت کو نہ ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، آپ تو وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جو ان میں سب سے آخر تھے جس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اس جھوٹے نبی کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ قادیانی کہلاتے ہیں، اور قادیانی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ آج کل بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ قادیانی بہت زیادہ سرگرم گروہ جو ہے کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور اس طرح سے ہر چیز پر۔ تو ان کے جو ہے چیزوں پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ آخری نبی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم جو ہے وہ گوگل پر یا کسی بھی نیٹ پر جو ہے وہ ہم مختلف تفاسیر سرچ کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت سرچ کرتے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ اس کو کسی مستند عالم سے جو ہے اس کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ قادیانیوں نے اپنے ہی قرآن پاک جو ہے وہ گوگل پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے ہیں، اور اس کی تفاسیر، اس کا ترجمہ، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے عقائد بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حفاظ قرآن ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر جو غیر حافظ ہے تو ان کو گوگل پر یہ قرآن پاک پڑھنے سے یا تفسیر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو کنفرم کر لیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سیکھیں یا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو قادیانی کافر ہے، اور ان کی جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور گوگل پر بھی جو سرچ کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارا دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں نے یہاں پر جو ہے وہ چند پوائنٹس لکھے ہیں، باقی ہم کتاب میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن شریف نازل فرمایا ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معراج پر بلایا. ٹھیک ہے، باقی ہم عقائد کتاب پر دیکھ لیتے ہیں. جی طالبات، ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر جو ہے یہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں میں سب سے بڑے درجے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک یعنی معصوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا یعنی معراج کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیب کی باتوں کو جاننے والا. اب غیب کی باتیں کیا ہیں کہ کل کیا ہوگا، یا اس دن کیا روز محشر جو ہے وہ کیا ہوگا، یا غیب کے پردے میں چھپی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں، ان سب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی. دوسرے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور جب تک مسلمان نہیں ہوگے تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی. کس چیز سے نجات؟ جہنم سے نجات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بچنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے اس کا سچ جاننا اور اس پر یقین کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احادیث پر، ٹھیک ہے، تو ان کی سنتوں پر کیا کرنا؟ ضرور یقین کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ کیا رکھنا ضروری ہے؟ محبت رکھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام عقائد ہوں گے تبھی ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی ہمارا خراب ہو گیا تو ہمارا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم ان میں سے کسی عقیدے پر جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں درست کر لینا چاہیے. ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درست کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنی عملی کتاب پر آ جاتے ہیں، کام کر لیتے ہیں ذرا. عملی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر آئیے. یہاں جو ہے وہ جو سوالات ہیں، تمام سوالات کے جوابات آپ کو آپ کی درسی کتاب میں بھی مل جائیں گے. سب سے پہلا سوال آپ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال آپ یہیں سے لکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے. میں نے آپ کو ابھی لیکچر میں جو ہے وہ بورڈ پر آیت دکھائی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ آیت آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے. اسی طرح یہ سوال نمبر 3، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کیا ہے؟ وہ شخص کافر ہے. ٹھیک ہے، اچھا سوال نمبر 4 ہے، کیا قادیانی کافر ہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، قادیانی کافر ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس لیے قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، عالم الغیب کون سی ذات ہے؟ عالم الغیب آپ جانتے ہیں کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے،
دوسرے نبیوں پر ایمان رکھنے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کی نجات ہوگی؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دوسرے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور جب تک مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں ہم۔ اگلے صفحے پر ہمارا کیا سوال ہے؟ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن عقائد کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کم از کم 7 عقائد بیان کریں۔ تو پہلا عقیدہ کیا لکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں میں سب سے بڑے درجے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک یعنی معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا یعنی معراج کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنی ضروری ہے۔ معجزات کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا نا پہلے سے ہی کہ کیا ہے، یہ نبی کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہر نبی کو دیتے تھے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ اژدہا۔ اس کو ہاتھ میں لیتے تو وہ کیا بن جاتا؟ عصا بن جاتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عنایت فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 8 کیا ہے؟ ختم نبوت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تحریر کیجیے۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ لیکچر میں بتا دیا تھا اور آپ کی درسی کتابیں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم نبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے یہ جو ہے کام کرنا ہے، بالکل صاف رائٹنگ میں، اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عملی کتاب کا کام کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان کا سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔